بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں غریب تو قانون کے جال میں پھنس جاتا ہے، لیکن امیر قانون کے جال کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دنیا کے کامیاب ممالک کے قانون کی مثال دیتا ہوں۔ دنیا کے کامیاب ممالک کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہاں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں غریب کے لیے تو قانون ہے لیکن امیر کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم ایود و نمرت کا قصہ بتاتا ہوں۔ وہ اسرائیل کا وزیر اعظم تھا۔ اس نے 7 سال فوج میں ملازمت کی، پھر وزیر کے عہدے پر کام کرتا رہا، القدوس کا منسپل صدر رہا، نائب وزیر اعظم بھی رہا اور پھر وزیر اعظم کے عہدے پر فیض ہوا۔ 2009 میں انکشاف ہوا کہ جب یہ منسپل کا صدر تھا تو اس نے رشوت لی تھی، جس پر 11 سال یعنی 2016 تک کورٹ میں مقدمہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اس کا رشوت لینا ثابت ہو گیا اور کورٹ نے اس کو 7 سال کی سزا دے دی۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو کسی اسرائیلی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فوجی تھا یا ہمارا وزیر اعظم رہا اور اس نے ملک کی بہت خدمت کی تھی، بلکہ وہ قوم کے نزدیک صرف ایک رشوت خور اور لٹیرا تھا۔ یہ سب ہے ان کی کامیابیوں کا اور ہماری ناکامیوں کا، کیونکہ ہم ان لیڈروں کے گن گاتے ہیں جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے اور ان کے سروں پر تاج پہناتے ہیں۔ اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی میں کشمکش جاری ہے۔ عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر فیصلے دے رہی ہے۔ لاہور کی عدلیہ کچھ اور فیصلے دے رہی ہے اور اسلام آباد کی عدلیہ کچھ اور فیصلے دے رہی ہے۔ اس وقت سب کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کوئی پنجاب پر قابض ہے تو کوئی اسلام آباد پر قابض ہے۔ انتظامیہ بھی خاموش ہے اور فوج بھی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کا کیا ہوگا؟ تمام صوبے اپنے اپنے مطلب کی باتیں کر رہے ہیں۔ تمام وہ افراد جن کو سزائیں دی گئی تھیں اب ان کو آہستہ آہستہ بری کیا جا رہا ہے۔ ہر صبح ایک نئی بریت کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی عوام لینڈ آرڈر، مہنگائی اور سیلاب سے پریشان ہیں۔ اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا ملک کو کون چلا رہا ہے اور کب تک اس طرح چلتا رہے گا۔ کل تک جو چل نہیں سکتے تھے اور پاکستان میں جن کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، وہ نیب کے جاتے ہی سوٹ پہن کر باہر آ گئے ہیں اور اسمبلی سے حلف اٹھا کر وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اب ایک اور بیمار صرف نواز شریف صاحب رہ گئے ہیں اور ان کو لینے ان کی صاحبزادی مریم نواز پہنچ چکی ہیں اور اب لگتا ہے وہ بھی صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ بھی افواہیں سننے میں آ رہی ہیں کہ A1 فلٹر ڈپارٹمنٹ فروخت کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ ڈالر کیسے نیچے آ رہا ہے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا اور یہ پہلے کیوں اوپر جا رہا تھا اس کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب وزارت خزانہ چلا رہے تھے اور اب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور ان کے سمندی اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ چلا رہے ہیں۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ یہاں میں قارئین کو بتاتا چلوں کہ باہر کے ملک میں ایک شخص پر سینکل چوری کا الزام لگا اور کیس چلتا رہا اور آخر میں جب اس کو جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے کہا کہ استغاثہ تمہارے خلاف سینکل کی چوری کا ثبوت فراہم نہیں کر سکا، لہٰذا ہم تمہیں باعزت بری کرتے ہیں۔ ملزم نے جواب دیا، جج صاحب تو کیا میں وہ سینکل استعمال کر سکتا ہوں؟ جج نے ہڑبڑا کر کہا، یہ جا کر اس کے مالک سے پوچھ۔ ایسے ہی کچھ A1 فیلڈ میں ہوا۔ ماشاءاللہ برسوں سے A1 فیلڈ میں نواز شریف کی فیملی رہتی تھی اور اچانک پتا چلا کہ یہ تو منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا۔ نیب نے ثابت کیا اور ایک عدالت سے سزا بھی دی، مگر دوسری عدالت نے بری کر دیا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر اچانک اتنی بڑی پراپرٹی نکل آئی۔ یہ بھی کمال کی بات ہے۔ نواز شریف نے اسمبلی میں بھی یہی بیان دیا کہ الحمدللہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر کہا کہ یہ میرے بچوں کی ہے اور وہ اب پاکستانی نہیں ہیں۔ طرح طرح کے بہانے تراشتے رہے، قطری خط بھی آیا مگر پھر بھی سزا ہوئی۔ اب نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے میرا خیال ہے فیملی واڈا کیس کی طرح ان کا کیس بھی ایسے ہی سنا جائے گا اور شاید وہی فیصلہ ہو کہ ایک آدمی کو کیسے ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔
حکومت نے اب اراکین پارلیمنٹ کی گرفتاریاں روکنے سے متعلق اہم بل سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ سینٹ میں ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری کو مشکل ترین بنانے کا حل سینیٹر میاں رضا ربانی نے پیش کیا، جو مسٹر کلین سمجھے جاتے ہیں۔ معجزہ بل میاں ارکان پارلیمنٹ کی قتل سمیت کسی بھی الزام میں گرفتاری انتہائی مشکل بنائی جا رہی ہے۔ کسی رکن اسمبلی یا سینٹ کو اجلاس سے 8 دن قبل گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کے احاطے سے سپیکر یا چیئرمین سینٹ کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ عدالتی کارروائی بھی کسی سیشن کے دوران نہیں کی جا سکے گی۔ بل میں مزید کہا گیا ہے کہ اجلاس سے 15 روز قبل اور 15 روز بعد تک کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنا ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسی متفق نکالی گئی ہے۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس خود نیب اور دیگر ترمیم پر برہمی کا اظہار کر چکے ہیں، مگر ہمارے سیاستدان باز ہی نہیں آ رہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔